کی اقرارات مکمل طور پر درست ہے۔ یہ اقرارات اس دور کا نقشہ ہے، یہ اس عہد کی تصویر ہے، یہ آج کے حالات کا تبصرہ ہے، یہ آج کی حقیقتوں کا تعارف ہے، یہ آج کے شعور کی پختگی ہے، یہ آج کے واقعات کا تسلسل ہے، یہ وہ سوچ ہے جو صدیوں کے تجربے نے پروان چڑھائی، یہ وہ دریافت ہے جو وقت کی کئی کروٹوں نے ظاہر کی، یہ وہ حقیقت ہے جو سر چڑھ کر بول رہی ہے کہ آج عزت کا چہرہ جھوٹے کا سر ہے۔ جتنا بڑا ڈاکو ہوگا اتنے ہی اس کے پاس اختیارات ہوں گے، جتنا بڑا چور ہوگا اتنا بڑا قوم کا چودھری ہوگا، جتنا زیادہ جھوٹ کا عادی ہوگا اتنا زیادہ کے مزے لے گا، جتنا زیادہ زبان کا کچا ہوگا اتنا زیادہ معاشرے میں گول کا پکا ہوگا، جتنا زیادہ جھوٹ بولے گا اتنا بڑا سیاست دان مانا جائے گا۔ تو پھر ہم اس قرارداد کی تائید کیوں نہ کریں؟ ہم حالاتوں واقعات سے ثابت ہونے والی حقیقتوں کے ساتھ کیوں نہ چلے؟ ہم دلائل و براہین کے آگے اپنی عقل کے صفر کیوں نہ ڈالے؟ ہم ان ثابت شدہ حقیقتوں کے آفتاب کے سامنے اپنی عقل کا چراغ کیوں جلائے؟ ہم اس بات کو کیوں نہ مانے کہ اس دور میں جھوٹ کی عزت ہے، یہ دور ہی سچ کی ذلت ہے۔ جو شخص ترقی کرتا ہے تدلیس بھی اس کی فطرت ہے۔ سچ کو جس طرح رسوا کیا جاتا ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ سچوں کے لیے تختہ دار ہے، سچوں کے لیے مصائب و آلام ہے، سچوں کے لیے قربانیاں ہیں، سچوں کے لیے پھانسیاں ہیں، اور جھوٹوں کے لیے اقتدار ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، اختیارات ہے، مال و زر ہے، دولت ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہوتی ادھر کی۔ جب انسان ہوا کی سمت میں چلتا ہے تو اس کو نقصان کا احتمال نہیں ہوتا، کوئی شکست و ریست نہیں ہوتا، مگر جب وہ ہوا کی مخالف سمت میں چلے گا تو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس میں بے عزتی ہی بے عزتی ہے، بے توقیری ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پر تبصرہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور سدا فاقوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رشوتیں پائی اور ہم خود ہی کو بلند کرتے رہے۔ صدر وقار خوشامد سے کیا کیا کام نہیں نکل سکتے، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی بات، بڑے سے بڑا مطالبہ آپ محض خوشامد کے چند لفظوں میں حل کروا سکتے ہیں۔ تعریفوں کے چند جملوں سے کسی کا دل جیت کر اس کے دل کے اندر سما سکتے ہیں۔ بولوں کی حلاوت سے عزت و وقار کے مرتبے پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تھوڑا سا جھکنے سے آپ بلندی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی ایک کے قدموں پر سر رکھ دینے سے لاکھوں عوام کے سروں پر قدم رکھے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک کے ناز اٹھانے سے خود پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک سے بے وفائی کرنے سے کسی کا فخر و غرور کو مان لینے سے خود فخر و غرور کا پیکر بنا جا سکتا ہے۔ تھوڑی سی بزدلی کے ساتھ بڑے بڑے سرماؤں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے جھوٹ کے ذریعے ان سب کے علم برداروں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ تھوڑی سی عقل مندی کے ساتھ کروڑوں بے وقوفوں کا حکمران بنا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہے یہ بازار جھوٹ کا بازار، پھر یہی جنس کیوں نہ تولے ہم، کر کے ایک دوسرے سے عہد وفا، آؤ کچھ دیر جھوٹ بولے، وما علیہ الا البلاغ۔ مولا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اگر میں بات کرتا مصنف کی تو کوئی کہہ دیتا یہ مصنف کی بات ہے، عقل کی بات کرتا ہے، انسان کی بات کرتا ہے، جھٹلا سکتا تھا۔ اگر میں مقرر کی بات کرتا تو کوئی کہتا یہ مقرر کی بات ہے، جھٹلا سکتا تھا۔ اگر میں شاعر کی بات کرتا تو کوئی جھٹلا سکتا تھا۔ اگر میں مفتی کی بات کرتا تو کوئی جھٹلا سکتا تھا۔ اگر میں محدث کی بات کرتا تو کوئی جھٹلا سکتا تھا۔ میں نے کہا بات اس کی کرو جس کو جھٹلایا نہ جائے، جس کو ماننے والا ہر ایک کا۔ میں نے مطالعہ کیا، قرآن نے کہا لیکن نہ کرے کیا ہو رہا ہے۔ آج سامعین بات سمجھے، کیا یہ آپ کا یہ طریقہ ہے؟ آپ سامعین کو کوئی پیار کرتے ہیں پہلے بات اشارے کر، آپ کی کلیپنگ بند ہونی چاہیے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بجانے کا ٹائم نہیں، مجھے سنانے کا ٹائم ہے۔
تو لہٰذا سنیں سامنے گرامی قدر قرآن سے کہا، قرآن پاک نے دلیل دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نے کہا قرآن یہ جھوٹوں کا ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ دلیل رحمانی ہے، اگر انکار کرے کوئی بندہ ایک نہیں دو نہیں، میں نے کہا یہ میرا ساتھی جو جھوٹ بول رہا ہے اس ایمان کے اندر جانتا ہے میں جھوٹا ہوں، پھر جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ ایک کپ کی خاطر اپنے ایمان کے لیے سودا بیچ رہا ہے۔ ارے مجھ سے بات کر، جتنے کپ کہتا ہے لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی بتایا کرتے ہیں، میں نے کہا حضرت عمر حضرت عثمان غنی نہ ہوتے تو صحابت کا پتہ نہ چلتا، حضرت علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو شجاعت کا پتہ نہ چلتا، حضرت امام حسین نہ ہوتے کربلا کا پتہ نہ چلتا، حضرت داکاری اجمیری نہ ہوتے لاہور کا پتہ نہ چلتا، حضرت قطب البانی نہ ہوتے تو عزت کا پتہ نہ چلتا، حضرت مجدد الثانی نہ ہوتے تو شجاعت کا پتہ نہ چلتا، حضرت پیر میر علی شاہ گولوی نہ ہوتے تو ختم نبوت کانفرنس میں جھنڈے کا پتہ نہ چلتا۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ اگر حسن نہ ہوتا تو ناز کا پتہ نہ چلتا، نہ ہوتی تو ماننے کا پتہ نہ چلتا، آنکھ نہ ہوتی تو دیکھنے کا پتہ نہ چلتا، کان نہ ہوتے تو سننے کا پتہ نہ چلتا، یہ جھوٹا نہ ہوتا تو سچے کا پتہ نہ چلتا۔ میں چلتا ہوں آپ کو لے کر، ادھر جھوٹا بیٹھا تھا ادھر سچا بیٹھا تھا، جھوٹے نے کہا کہ آؤ دلیل دو کہ تمہارا نبی خاتم النبیین ہے، دلیل تم تو مان میں لیتا ہوں۔ اب کہنے لگا راز تو گوئی میں رسوائی ہے بری۔ میں نے کہا اب راز تو ایک بندہ بیٹھا تھا حضرت پیر میں علی شاہ بہت اچھے بول رہی، آپ نے کہا ارے سچے بندے کی بات کرتا ہے، آپ ان سامنے بٹھا لیتے ہیں، تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ مرزا غلام قادیانی کو کہا اپنا کے لیے تیار ہو گئے۔ اکبر نے کہا کہ میں سچا ہوں، دین اکبری دین سچا ہے۔ اکبر آ تو صحیح، سامنے بیٹھ نظارہ کر لیتے ہیں، تیرا اپنا بولانا ہے، تیری اپنی آواز ہے، تیری اپنی گفتار ہے، تیری اپنی رفتار ہے، تیرا اپنا علم ہے، تیرا اپنا فہم ہے، تیرا اپنا ادراک ہے، تیرا اپنا نام ہے، تیرا اپنا شباب ہے، تیرا اپنا ذوق ہے، تیری اپنی محبت ہے، تیری اپنی ثروت ہے، تیرا اپنا ادب ہے، لہذا مجھ سے مقابلہ کر، بتا تو میرے سامنے آ، اگر تیرے دم ہے تو میری سچے کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر۔ ابھی اس کی مثال میں ایمان کے اندر پیش کرتا ہوں، جھوٹا سر جھکا کر بیٹھا ہے سچا نام۔ وقت کے دامن میں انسان علم ہے کہ ہمارا جو سچ ہے، جس حقیقت کی طرف ہمیں اشارہ ہوتا ہے، وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ راست گوئی جس نے رسوائی کی تو بات کرتا ہے۔ تو آپ حضرت بلال سے پوچھتے ہیں اے بلال جھوٹے کو پتھر مارو، وہ چیچی کرتا ہوا ہائی کورٹ کا دروازہ دیکھتا ہے، بلال کے سینے پہ پتھر رکھا ہے، بلال آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، سیدنا صدیق اکبر کا حضور ہوتا ہے، رات کا سما ہے، کہا بلال اتنا مارتا ہے امیہ، روتا نہیں، کہا میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔